یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ اتوار 26 جولائی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے فی الحال ایران پر حملوں میں شدت نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ نے حملے روکے تو ہم نے بھی جوابی کارروائیاں معطل کر دی ہیں۔ شام میں ٹریفک حادثہ، 35 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ بھارت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد طلباء اور نوجوانوں کا رد عمل کیا ہے؟ کیا استعفیٰ ان کو مطمئن کر سکا؟ جانیے جنوبی ایشیا کے نوجوان بھارتی طلباء کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی تاریخ کچھ یاد رکھے یا نہ رکھے لیکن وہ اس جینسی جنریشن کو نہیں سکتے۔ جنوبی ایشیا کے نوجوان ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، اپنے ملک کے کسی احتجاج کے بارے میں نہیں بلکہ انڈیا کی ایک طلبہ تحریک کے بارے میں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سے لے کر نیپال اور سری لنکا تک بعض نوجوان کہتے ہیں کہ انہوں نے سرحد پار ہونے والی اس بحث میں حصہ لینا ضروری سمجھا۔ پاکستان کے 2 صوبوں میں شدت پسندی کی نئی لہر، لیکن کیا پاکستان کی پولیس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک زخمی پولیس اہلکار خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے دہشت گردوں کے برابر اسلحہ فراہمی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے مطالبے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدت پسندوں کی ریاست سے لڑائی تو پرانی ہے، لیکن پچھلے 1-2 سالوں کے اندر اس لڑائی میں کچھ نئے عوامل کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی میڈیا اداروں نیو یارک ٹائمز، ایکزیوس، CNN اور ایسوسی ایٹڈ پریس نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال ایران کے خلاف امریکی فوجی حملوں میں شدت نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ فیصلہ جمعے کے روز اس وقت کیا گیا جب حکام نے پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک ان رپورٹس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، تاہم اس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جمعے کی رات تقریباً 2 ہفتوں میں پہلی رات تھی جب امریکہ نے ایران پر کوئی فضائی حملہ نہیں کیا، جبکہ سنیچر کی رات بھی کسی حملے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرامیان نے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 2 راتوں کے دوران اپنے حملے روکے ہیں تو ایران نے بھی اپنی جوابی کارروائیاں روک دی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی دوبارہ نافذ کر دی ہے، تو ترجمان ایرانی فوج نے کہا امریکی اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار ہے، اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ بات صدر کے فیصلوں اور سینٹ کام کی کارکردگی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ 14 سے 15 روزہ لڑائی کے دوران ایران کی فوجی کارروائیوں کی کچھ خصوصیات تھیں، جن میں حملوں کا مرکز امریکی ریڈار تنصیبات اور معاونت فراہم کرنے والے مراکز تھے، تاکہ امریکہ کو مزید حملوں سے باز رکھا جا سکے۔ اکرامیان کے مطابق ایران نے اس عرصے میں کوشش کی کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جائے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل کرے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال ایران کے خلاف مزید وسیع حملوں کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں نمایاں کمی اس فیصلے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بھارت بھر میں احتجاج کرنے والے طلباء اور نوجوانوں نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مختلف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ مظاہرین اسے اپنی جدوجہد کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، جبکہ بہت سے طلباء کا کہنا ہے کہ صرف استعفیٰ کافی نہیں بلکہ امتحانی نظام میں شفافیت، احتساب اور مؤثر اصلاحات بھی ضروری ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ غافرہ قادر کی رپورٹ میں دیکھیے کہ احتجاج میں شریک نوجوان اس پیش رفت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی توقعات کیا ہیں اور وہ حکومت سے آئندہ کن اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ We have done it!
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के 1 महीने से ज्यादा जारी नौजवानों की तहरीक के सामने झुकते हुए आज वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जब यहाँ सीजेपी के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, यहाँ नौजवानों के दिल में खुशी की लहर उठी। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरफ जश्न का माहौल है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ नौजवानों से पूछते हैं कि वो इस इस्तीफे के ऐलान को किस नज़र से देखते हैं। ये आज आपकी मूवमेंट के लिए कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है ये, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए लोगों ने बहुत परेशानी उठाई। तो अब इस रेजिग्नेशन के बाद आपको क्या लगता है, क्या बदल जाएगा? इसके बाद ना जो बदलेगा वो है अकाउंटेबिलिटी। अब सरकार डरेगी, कोई काम गलत करने से पहले ना 2-3 बार सोचेगी कि अगर हमने करा तो फिर ये सड़क पर आ जाएंगे। आप बताइए कि इस इस्तीफे के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। जो लोग यहाँ पर इतने दिनों से, जो बच्चे अपना घर छोड़ के यहाँ पे इतने टाइम से बैठे थे, उनकी ये बहुत बड़ी जीत है और इससे ये साफ हो चुका है कि ये सरकार आज छात्रों के सामने झुक गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री का इस्तीफा बीजेपी सरकार में हुआ है, वो भी छात्रों के दबाव में आके। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत नहीं तो। अब ये भारत है, भारत में तो धीरे धीरे बहुत स्लो ज़्यादा चेंज होते हैं, पर अब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा ज़रूर। मुझे लगता है अगर फिर से होगा तो हम फिर से खड़े होंगे सही के लिए और फिर से आएंगे धरना देने, ताकि हमारी मांगे पूरी हो राज के रूप में। बस हम साथ हैं सच्चाई के कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हुकूमत और सीजेपी के दरमियान जो मेजर डिमांड्स थी उन पर इत्तेफाक हो चुका है। सौरभ दास और आशुतोष रंका ने यहाँ मुजाहिरीन से कहा है कि वो घर लौट जाए और ये एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। भारत में शुरू होने वाली तुलबा तहरीक अब सिर्फ एक मुल्की मामला नहीं रही, बल्कि जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी इस पर बहस जारी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के नौजवान सोशल मीडिया पर इस तहरीक की हिमायत में वीडियोस और पैगामात शेयर कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि मुख्तलिफ मुल्कों के नौजवान इस तहरीक से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ तुलबा के हकूक़ की बात है या फिर ये तालीम, रोज़गार, शफाफियत और नौजवानों के मुस्तकबिल से मुतालिक मुश्तरका खदशात की अक्कासी भी करती है? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भाई तारीख कुछ याद रखे या ना रखे, लेकिन वो इस जैसी जनरेशन को नहीं सकते। जनूबी एशिया के नौजवान ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, अपने मुल्क के किसी एहतजाज के बारे में नहीं, बल्कि इंडिया की एक तलबा तहरीक के बारे में। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर नेपाल और श्रीलंका तक बाज़ नौजवान कहते हैं कि उन्होंने सरहद पार होने वाली इस बहस में हिस्सा लेना ज़रूरी समझा। तो दीगर ममालिक के नौजवान इंडिया में होने वाली इस तहरीक पर तवज्जो क्यों दे रहे हैं? एहतजाज का आगाज इंडिया के एक बड़े मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान में पर्चा लीक होने के इल्जामात के बाद हुआ। इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों पर बरहमी से शुरू होने वाली ये मुहिम अब एक बड़ी तहरीक बन चुकी है। एहतजाज की वीडियोस ऑनलाइन फैली तो ये बहस जल्द ही इंडिया से बाहर निकल गई। स्टूडेंट्स का कोई मजहब नहीं होता, स्टूडेंट्स का कोई कंट्री नहीं होता, स्टूडेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होता। स्टूडेंट होता है भाई, और स्टूडेंट हर देश का फ्यूचर होता है भाई। सब परेशान है कि भाई सब मिलके कैसे खड़े, वो इसलिए खड़े हुए कि भाई ये जनरेशन, ऐसी जनरेशन दोबारा नहीं आ सकती। एक ऐसा मुल्क जहां हिमायत गैर मुतवक्का लेकिन ऑनलाइन नुमायां थी, वो पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात के बावजूद कई पाकिस्तानी नौजवानों ने एहतजाज की क़यादत करने वाले तुलबा की खुलकर हिमायत की। मतलब इतना अच्छा करोगे तो मैं नफरत कैसे करूंगी? मतलब इतना आसान था। It was so easy to hate on each other and like you know just be enemies. But तो मैं फैन हो रही हूँ।
ایک کانٹینٹ کریٹر نے بتایا کہ اس تحریک پر پوسٹ کے بعد انہیں انڈینز کے سینکڑوں میسیجز موصول ہوئے. وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے. I feel like Pakistanis and Indians for once we saw each other as humans. You go read the comments over there. If you are Pakistani and Indian, this does not happen. And جب میں دیکھ رہا تھا ان بچوں کو پروٹیسٹ کرتے مجھے ہمارے بچے نظر آ رہے تھے. ہمارے بچے ہر سال پروٹیسٹ کرتے ہیں پاکستانی. ہمارے بھی پیپر لیک ہوتے ہیں. The youth on both sides of the border has reached a tipping point. جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ بس بیسکلی یار یہ جنگ ہے, نفرت ہے, زہر ہے, بار بار ایک یہ پھیلائے جا رہے ہیں, مگر اینڈ میں بیسک چیزیں ہی نہیں مل رہی. ایجوکیشن, یہ بچے کس چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ فار ایجوکیشن. کئی لوگوں کے لیے یہ معاملہ صرف ایک امتحان, مذہبی شناخت یا قومیت تک محدود نہیں. وہ اسے تعلیم, مواقع اور نوجوانوں کی آواز سنے جانے کے وسیع تر مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں. یہی احساس بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہے, جہاں طلبہ تحریکوں کی اپنی تاریخ ہے. بعض بنگلہ دیشی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مناظر انہیں اپنے جیسے لگے, اگرچہ پس منظر مختلف ہے. انڈیا کی یہ تحریک ہمیں جانی پہچانی لگتی ہے. بنگلہ دیش میں بھی میڈیکل انٹرنس ایگزام اور BCS جیسے بڑے امتحانات میں پرچے لیک ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں. ہم نے بھی میرٹ کی خلاف ورزی ہوتے دیکھی ہے, اور ہمارا ماننا ہے کہ دونوں ملکوں کے لوگوں نے ریاستی دباؤ کا سامنا کیا ہے. اسی لیے ہم سرحدوں سے بالاتر ہو کر انڈیا کی اس جائز تحریک سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. نیپال اور سری لنکا سے بھی حمایت کے پیغامات سامنے آئے. بعض لوگوں کے لیے اس احتجاج نے طلبہ سرگرمی, احتساب اور تبدیلی میں نوجوانوں کے کردار پر بحث چھیڑ دی. ہم نے یہی منظر بار بار دیکھا ہے. جب یہ انڈیا میں شروع ہوا تو محسوس ہوا کہ صرف نوجوانوں ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے جو نظام میں تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, جس کی ضرورت ہمارے خطے اور دنیا بھر میں محسوس کی جا رہی ہے. یکجہتی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انسانی حقوق سرحدوں تک محدود نہیں, یہ ہر ایک کے لیے ہیں, ہر جگہ, اور سرحدوں کے پار ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ان کے تحفظ کا طریقہ ہے. اس احتجاج کی نوعیت سے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک مشترکہ رجحان موجود ہے. نوجوانوں کی بے چینی, حکومتوں سے ناراضگی اور تبدیلی کی خواہش. انڈیا سے سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز مجھے 8 اور 9 ستمبر کے اپنے احتجاج کی یاد دلاتی ہے. دلی سے شروع ہونے والی یہ تحریک اب پورے جنوبی ایشیا میں زیر بحث ہے. ملک مختلف ہیں, سیاست مختلف ہے, لیکن یہ پیغامات شیئر کرنے والے بہت سے نوجوانوں کے خدشات ایک جیسے ہیں. ایک ایسے خطے میں جو اکثر اختلافات سے پہچانا جاتا ہے, ان کا رد عمل ایک مختلف کہانی سناتا ہے, مشترکہ تجربات, رابطے اور سرحدوں سے ماورا یکجہتی کی کہانی. شام کے مشرقی حصے میں شاہراہ پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 35 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق سنیچر کو ہونے والا یہ حادثہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو لے جانے والی ایک بس اور شہریوں کو لے جانے والی دوسری بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا. حادثے کے بعد بنائی گئی ویڈیوز میں دونوں بسوں کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. سانا کے مطابق وزارت دفاع نے متعدد ہیلی کاپٹرز روانہ کیے تاکہ زخمیوں کو حماس کے فوجی ہسپتال منتقل کیا جا سکے. هذا الباص في جثث متفحمه يا شباب. شلنا قسم وباقي قسم. پاکستان کے 2 صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردی کی نئی لہر کی زد میں ہیں. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہونے والی متعدد حملوں اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 100 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. شدت پسندوں نے فوج, پولیس اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا, مگر ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے. یہ صورتحال کئی اہم سوالات کو جنم دیتی ہے. کیا پاکستان کی پولیس کے پاس جدید دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ تربیت, اسلحہ اور وسائل موجود ہیں؟ کیا موجودہ سیکیورٹی حکمت عملی بدلتے ہوئے خطرات کا مؤثر جواب دے رہی ہے؟ اور شدت پسندی کے اس بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ریاست کو کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ آج سیربین میں علی کاظمی نے انہی سوالات کا جائزہ لیا ہے. حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک زخمی پولیس اہلکار خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے دہشت گردوں کے برابر اسلحہ فراہمی کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے مطالبے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدت پسندوں کی ریاست سے لڑائی تو پرانی ہے, لیکن پچھلے 1-2 سالوں کے اندر اس لڑائی میں کچھ نئے عوامل کا اضافہ ہوا ہے.
दहशत गर्दी के वाकयात फिर से बढ़ गए हैं। हर दूसरे रोज ही कोई ना कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट होता है जिसमें शिद्दत पसंदों की जानिब से फौज, पुलिस या आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। इस महीने पेश आने वाले ऐसे एक बड़े वाकये की मिसाल लेते हैं। 6 जुलाई को ज़ियारत के करीब मांगी डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर मुसल्लह अफराद ने एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। वहां तैनात 9 पुलिस एहलकार मौके पर हलाक हुए और 21 को यरगमाल बना लिया गया और फिर 3 दिन बाद जरगोनगर के इलाके से उन एहलकारों की लाशें रिकवर हुई। हलाक होने वाले इन अफराद के लवाहिकीन ने कोयटा में कोयला फाटक चौक पर 10 दिन धरना दिया। सूबाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना तो खत्म हुआ और हुकूमत ने कोयला फाटक चौक का नाम शोहदाए ज़ियारत चौक रखने का ऐलान किया, यानी उन पुलिस एहलकारों के नाम जिन्होंने शिद्दत पसंदों का बहादुरी से मुकाबला किया और जान की कुर्बानी दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क भर में शिद्दत पसंद अनासिर से लड़ाई क्या पुलिस की जिम्मेदारी है, और अगर है तो क्या फ्रंट लाइन पर मौजूद पुलिस के इन दस्तों को इस लड़ाई के लिए मौजूद तरबियत या असलहा फराहम किया गया है? दूसरा सवाल ये है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से रियासत की मुबहम पॉलिसियों का बोझ कौन उठा रहा है? क्या इन पॉलिसियों की नाकामी का मलबा भी पुलिस पर ही गिर रहा है? आज के सहरबीन में इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोयटा शहर गुज़िश्ता दिनों ज़ियारत हमले में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के एहतजाज का मरकज़ बना रहा। इन मुजाहिरीन का मुतालबा था कि इस हमले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम किया जाए। हुकूमत की तरफ से इस बारे में यकीन दहानी के बाद मुजाहिरा तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस वक्त कोयटा में ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है और वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से हमारे नामा निगार मोहम्मद कासिम। देखें, बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आज से नहीं बल्कि कई अरसे से ख़राब है, जिसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मस्तूम के जो सेशन जज थे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें वो और उनके जो गनमैन थे वो मारे गए और एडिशनल सेशन जज जो कि उनके साथ सफ़र कर रहे थे वो इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए। और मस्तूंगी के इलाके में एक बस पे भी फायरिंग हुई थी और ये बस कानवाई में जा रही थी, जिसमें 3 जो मुसाफिर थे वो मारे गए और 3 जो है ना उसमें ज़ख्मी हो गए। आपने कोयटा से सूबे में सिक्योरिटी हालात की ताज़ा सूरत हाल सुनी। चलिए अब बात करते हैं हाल में ज़ियारत में होने वाले हमले की। ज़ियारत में मांगी डैम पर किए जाने वाले हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। बलूचिस्तान में टीटीपी की शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ कोई अनोखी बात तो नहीं, लेकिन गैर मामूली ज़रूर है, और ये उन नए अवामिल में से एक है जिनका जिक्र हमने पहले किया था। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों में टीटीपी और उसके इत्तेहादी ग्रुपों ने 80 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जिनमें 188 अफराद हलाक हुए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी। मकामी लोगों का कहना है कि उनके इलाके में टीटीपी की वाज़ेह पेशकदमी रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए, और मांगी डैम हमला इस गफलत और कमज़ोर सिक्योरिटी की निशानदेही करता है। इस वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने कहा कि इन शिद्दत पसंद हमलों के पीछे इंडिया और दीगर दुश्मन कुव्वतें हैं, जिन्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम और खुशहाली पसंद नहीं। ताहम उन्होंने कम से कम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दावों का कोई सबूत पेश नहीं किया। लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, बहादुर और गजूर अवाम जो बलूचिस्तान के हैं वहाँ के, दे फॉट बैक on their own very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. इसके साथ साथ हुकूमत का ये भी दावा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी शिद्दत पसंद कार्रवाइयों के लिए आपस में गठजोड़ कर रहे हैं और बैरूनी ताकतें इनकी मदद कर रही हैं। हमारे पास ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो कौमियत के नाम पे हो, उन सब के नेक्ससेस मौजूद हैं और उन सब के जो ऑपरेशंस को ऑपरेट किया जा रहा है और लीड किया जा रहा है वो कंधार और काबुल से किया जा रहा है, और कंधार और काबुल को गाइडलाइंस जो है वो न्यू दिल्ली से मिल रही हैं। ये सारे एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में शिद्दत पसंद अनासर ख़ास तौर पर बलोच लिबरेशन आर्मी के मुख्तलिफ ग्रुप्स की सलाहियतों और उनके हमलों की कॉम्प्लेक्सिटी में वाज़े इजाफा हुआ है। और अगर इस बारे में रिपोर्ट्स का जायज़ा लें तो ये बात समझ आती है कि इन हमलों की जद में अब निस्बतन मुश्किल सिविल, पुलिस और मिलिट्री अहदाफ हैं। पुलिस खास तौर से इन शिद्दत पसंदों के निशाने पर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा का पिछले 6 महीनों का डाटा देखें तो नज़र आता है कि इस दौरान पुलिस एहलकारों की हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा है।
गुज़िश्ता 6 महीनों में 120 से ज़ायद पुलिस एहलकार, FC के 66 और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 40 एहलकार मुतअद्दिद हमलों में हलाक हुए। बलोचिस्तान पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में शिद्दत पसंद हमलों में कुल 87 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए, जिनमें पुलिस, CTD, ATF और बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल हैं। फिर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई के महीने में सिर्फ 4 दिनों में होने वाले 3 बड़े हमलों में 42 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए, जिनमें 31 पुलिस वाले शामिल थे। जवाबी कार्रवाइयों में 54 शिद्दत पसंद भी मारे गए। आमतौर पर इन वाक़यात में दर्जनों शिद्दत पसंद बैक वक्त हमलावर होते हैं और रियासत को खातिर खा नुकसान पहुँचाते हैं। हुकूमत हर बार जवाबी कार्रवाई करती है और शिद्दत पसंदों की हलाकत की इत्तलाआत भी मिलती हैं। फिर हुकूमत कामयाबी का दावा करती है और कुछ अरसे के लिए सुकून रहता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि हुकूमती कार्रवाइयों और मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद हमलों में कमी शिद्दत पसंदों की शिकस्त नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन कम से कम गुज़िश्ता 2 सालों के वाक़यात को देखते हुए तो ये लगता है कि बलोचिस्तान में शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ रुकी ही नहीं बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथी रूहान अहमद ने उनसे एक इंटरव्यू में बलोचिस्तान में बढ़ते हुए शिद्दत पसंद हमलों के मुतालिक बात की और पूछा कि क्या वो समझते हैं कि बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदी किसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही है और इस मसले का हल ना निकलने की सूरत में मामलात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। देखिए, मामलात तो मेरे ख्याल में जितने बिगड़ने थे वो बिगड़ चुके हैं। इससे मज़ीद और क्या बिगड़ना है? सर, लोग मरते हैं तो और भी मरेंगे। मैं आपको आज नज़र आ रहा है कि बेचारे लोग शहीद हो रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 2006 से मर रहे हैं। शिद्दत तो अब आप देखें ना। नहीं, आपके ख्याल में भी शिद्दत होगी। पहले आप जाके आप डाटा उठा के देखें, आपको 2008, 9, 10, 11, 12, 13 ये तसलसल के साथ इसी तरह लोगों की बदकिस्मती से वहाँ पर शहादतें होती रही हैं। अब ये हो सकता है कि स्केल या नंबर ऑफ अटैक्स बढ़ गया हो, बिल्कुल, लेकिन ये शहादतें जो अनआर्म्ड लोग थे, जो इनके शिकार हो रहे थे, विक्टिम थे, ये तो पिछले 20 साल से हो रहा है। और मुझे तो ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि जो जिन विक्टिम्स के लिए बोलना चाहिए था, हम तो अभी भी उनके लिए नहीं बोल रहे। हम अब जो इत्तलात सुनते हैं, वो जो दावे होते हैं, वो ये भी हैं कि BLA का और TTP का कोई गठजोड़ है। तो क्या इस गठजोड़ के कोई शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं? जो एविडेंस होती है बस औक़ात सर्कमस्टेंशियल होती है। ठीक है, आप 24 घंटे में कलात में, कटकुचे में, मस्तूम में, मुख्तलिफ इलाकों में BLA कार्रवाइयाँ करती है, हन्ना में, ज़ियारत में TTP करती है। इनकी कोऑर्डिनेशन का जो हमारे पास इंटेलिजेंस फुटप्रिंट है वो यही है कि इनके कैंप्स भी करीब हैं, एक दूसरे की लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं, किसी को पेट्रोल दे दिया, किसी को मोटरसाइकिल दे दी। अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस तरह की जंगों में, तो वो मुकम्मल दाइश इनके साथ है, दाइश की और इनकी भी काफ़ी कुर्बतें हैं। तो क्या हम ये समझें जो मौजूदा हालात हैं कि अब बलूचिस्तान में किसी सियासी तरीके से या डायलॉग के जरिए अमल लाना मुमकिन नहीं है, ऑपरेशन ही कोई हल है? देखिए, मुझे जो नुक्ता समझ नहीं आता, सियासी डायलॉग से कहाँ पर तशद्दुद ख़त्म हुआ है। कोई एक मिसाल मुझे दुनिया में कोई शख्स बता दे कि सियासी डायलॉग से तशद्दुद का ख़ात्मा हुआ। पिछले 20-25 साल से मेरे कान पक गए इस क्लीशे के, बातचीत के। किसी से मैंने आज तक फ्रेमवर्क नहीं सुना कि बातचीत की ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये उसके नुकात हैं, इन अशख़ास से हम बातचीत करेंगे और ये अफराद उनके साथ ये बात करेंगे। ये सब मिसिंग है, माँ सिवाय एक सतही सी बात जो होती है कि जी बातचीत के ज़रिए आप 5 कम कर लें, आप 50 कम कर लें। कहाँ 5 कम कर लेते हैं, 50 को भी छोड़ दें, एक फ़र्द कम कर लेते हैं। तरीका बताएं, रोड मैप बताएं, कौन करेगा, किससे करेगा और किन नुकात में करेगा। आप लीडरशिप में, आप क्या कहते हैं, मुल्क की आप ही करेंगे। मैं तो आपको पिछले 20 साल से कह रहा हूँ कि ये बातचीत के ज़रिए नहीं हो सकती। ये तो उन लोगों से सवाल करेंगे जो कहते हैं कि हो सकती है। मेरा तो ये मानना ही नहीं है। सर, मेरी अगर लीडरशिप में है, मेरी लीडरशिप में तो मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ज़रिए हो सकता है।
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی اس نئی لہر کے جواب میں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے بلوچستان میں آپریشن شابان شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں ملیٹنسی کی مثال ایک ایسے اسلحے کی ہے جس کے کئی سر ہیں، ایک سر کاٹے تو دو نکلتے ہیں، دو کاٹیں تو چار۔ ہر کچھ سال بعد ایک نئی سول اور ملٹری قیادت ایک نئے عسکری آپریشن کا اعلان کرتی ہے۔ ان آپریشنز میں جانی اور مالی نقصان تو ہوتا ہے، لیکن کچھ مثبت نتائج بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ نتائج لانگ ٹرم نہیں ہوتے۔ ریاست کی اس اپروچ کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ جب تک ان علاقوں میں بسنے والے عام لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا اور ان کے سیاسی نمائندوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی جاتی، تب تک اس مسئلے کا دیر پا حل نہیں نکلے گا اور شدت پسندی کا یہ اژدہا بار بار سر اٹھاتا رہے گا۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سیاستدان ہیں اور بلوچستان کے 21ویں وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی روحان احمد نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا بلوچستان میں ڈائیلاگ کی گنجائش ابھی بھی باقی ہے؟ میں ذاتی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان میں چاہے ریاستی ادارے ہوں یا بلوچ ملیٹنٹ ہوں، ان میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا ریاست یا حکومت یہ حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کے راستے ہموار ہوں؟ تو میری رائے یہ ہے کہ حکومت کو بلوچستان میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور آہستہ آہستہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ آپریشن شابان ابھی چل رہا ہے، تو اور بھی کسی بڑے اسکیل پہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ کوئی بڑا آپریشن اس سے حالات کے مزید بگڑنے کا خدشہ ہوگا؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں 22 سال سے 20 سال سے آپریشن ہی چل رہا ہے نا۔ وہ اور بات ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھے، لیکن آپریشن تو تھے نا۔ ان آپریشنوں میں کیا ہو گیا؟ حالات مزید خراب ہو گئے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپریشن اس مسئلے کا حل ہے۔ اچھا، ایک اور جو اہم چیز ہم نے نوٹ کی ہے پچھلے دنوں کہ لیویز کو پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے، جس کو، اور لیویز وہ فورس تھی جس کو ماضی میں اتنا ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی ایک ہدف ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹریٹجی چینج ہو گیا ہے ملٹنٹ کی۔ ان لوگوں نے تمام بیشتر جو بلوچ علاقوں کے راستے تھے ان کو بھی بند کیا ہے۔ وہاں پہ آنے جانے میں مشکلات ہے، لوگوں کی گاڑیاں جلا رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں لے جا رہے ہیں، اب بے گناہ لوگ جو ہے نا سڑکوں پہ جو ہے نا قتل ہو رہے ہیں۔ اور بلوچستان میں ایک قسم کا جو ہے نا، جو کوئٹے کے ساتھ ہے یا دوسرے بلوچستان کے شہروں کے ساتھ ہے، ایک بلاکیڈ آ رہا ہے۔ تو اس میں تو اب لیویز ہو، پولیس ہو، دوسرے فورسز ہوں، جو بھی ہو، ایون عام آدمی جو ہے نا اس کی زد میں ہے۔ پچھلے سال حکومت بلوچستان نے انگریزوں کے زمانے سے قائم لیویز فورس کو ختم کر کے صوبے بھر میں لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کی ذمہ داری پولیس کے حوالے کر دی۔ اب دوسری طرف اگر ہم خیبر پختونخوا کی جانب نظر دوڑائیں تو سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی اپروچ مختلف نظر آتی ہے۔ حال ہی میں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع لکی مروت اور بنو میں پولیس پر حملوں اور امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے پولیس امن کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ ان کمیٹیوں میں مقامی لوگ پولیس کے ساتھ مل کر مسلح شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے بلوچستان میں لیویز کو پولیس میں ضم کرنے یا KPK میں مسلح امن کمیٹیاں بنانے میں؟ کیا یہ دو مختلف اپروچز نہیں ہیں؟ میں نے یہی سوال سابق IG پولیس کلیم امام سے پوچھا، جو بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بلوچستان ایک عرصے تک A اور B ایریا کے حساب سے پولیسنگ وہاں کی جا رہی تھی، اور یہ لیویز کا نظام جو ہے جب برٹشرز ادھر آئے تو اس علاقے میں KP میں بھی اور بلوچستان میں انہوں نے لیویز کا نظام انٹروڈیوس کرایا، اور KP میں تو FCR لے کے آ گئے تھے۔ یہ تھوڑا سا اس دفعہ انہوں نے بالکل ایک نئی چیز کی ہے جس میں آبی ایریا کو سارا A ایریا میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس کے کتنی سٹڈیز ہوئی ہیں، کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، وہ ایک اور سوال ہے، اور کتنی تیاری کی بھی تھی اس چیز کی، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ جو آپ نے KP کے حوالے سے بات کی ہے، KP میں دیکھیں امن کمیٹی جو ہے ایز سچ تو قانون میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی پولیس نے یا گورنمنٹ نے ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا ہے ابھی۔ یہ لکی میں اور بنو میں وہاں کچھ جو لا انفورسمنٹ تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور وہاں کے ایک خاص علاقے میں لوگوں نے
لشکر بنائے، پھر انہوں نے پولیس کے بھی امن کمیٹی بنا لی، اور یہ اس کا آپ سمجھیں کوئی بیکنگ نہیں ہے آئی جی کی یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی، یہ لوکل پولیس والے جو وہاں کر رہے ہیں، اور وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملا ہوا ہے یا بیڈ طالبان یا ان ملیشیا کے ساتھ دے رہا ہے، تو ان کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں۔ سر آپ نے جو کہا کہ یہ لوکل سطح پر KPK میں لوکل سطح پر جو پولیس ہے اس نے خود جو ہے اپنا اقدام ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، تو کیا اس سے کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ جو ہے مقامی آبادی جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو لے کر حکومت پہ اعتماد نہیں کر رہی؟ جی بالکل، آپ سمجھیں کہ ڈیسپریشن ہے، اور ایک جو وہاں کے لوگ تھے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے بہت سی چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور یہ زیادہ تر سرکاری ملازم ہیں۔ اس کے بڑی امپلیکیشنز ہیں کہ یہ جب لوگ جوائن کرتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی لالچ کے تحت کر رہے ہوں گے، اور بعد میں کوئی کمپنسیشن مانگیں گے، اور کیا اسٹیٹ ناکام ہو گئی ہے جو کہ ان سے کہہ رہی ہے کام کرنے کو، یہ سوال ریز ہوتا ہے۔ اچھا سر، ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا کہ KPK میں اور بلوچستان میں پولیس پر اسپیشلی جو ہے وہ شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پولیس فرسٹ ریسپونڈر ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں پوری دنیا میں، لہٰذا سب سے زیادہ جو کیپیسٹی بلڈنگ، کیپیبلٹی، ٹریننگ، انفراسٹرکچر، لاجسٹکس پولیس کو ہی دیا جاتا ہے، کہ پولیس کو اتنا قابل بنا دیں کہ پیرا ملٹری یا ملٹری کی ضرورت ہی نہ پڑ سکے آپ کو۔ پولیس ہیز ایوالوڈ اوور دا ایئرس، اور پولیس فائٹ کر رہی ہے۔ پولیس کی کیجولٹیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ریسپونڈر کے طور پہ ہے، دوسرا یہ بھی آپ کہیں کیونکہ وہ ٹیک آن کر رہے ہیں، اس لیے ٹیررسٹ بھی مارے جاتے ہیں تو پولیس والے بھی شہید ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے پہلے آپ سنتے ہوں گے کوئی واقعہ ہوا پولیس نہیں کھڑی ہوتی تھی، اب پولیس کھڑی ہوتی ہے اور لڑتی ہے، تو دیٹ از اے بگ شفٹ ان پولیسنگ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے پاس تو اب جو ہے وہ جدید اسلحہ اور تربیت بھی ہے، لیکن پولیس کی اگر ہم بات کریں تو شدت پسندوں سے لڑنے کے لیے ان کی کتنی تیاری ہے؟ کیا وہ ایکوپڈ ہے؟ جو عام پولیس والا ہے جو چیک پوسٹ پہ ڈیوٹی دیتا ہے، کیا وہ شدت پسندوں سے لڑائی کے لیے ایکوپڈ ہے؟ شروع میں تو بالکل نہیں تھا 9/11 کے بعد، لیکن بہت اچھا لگا اس کو۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آلموسٹ 100 ٹائمز ایکوپڈ ہے۔ KP پولیس میں خاصی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بٹ اسٹل اے لانگ وے ٹو گو۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خراب سیکیورٹی صورتحال اب کوئی نئی بات نہیں رہی۔ ان صوبوں میں بسنے والے پاکستانی شہریوں کو اپنے علاقے کی جیو پولیٹیکل اہمیت کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ شدت پسندوں سے جان و مال کو خطرہ، ملٹری آپریشن سے نقل مکانی کا اندیشہ اور ریاست کے یک طرفہ فیصلے، ان سب چیزوں نے غم و غصے اور عدم اعتماد کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ایسے میں ریاست جب ان علاقوں میں اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی نئی پالیسی بناتی ہے تو تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس پالیسی کے اطلاق سے پہلے متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی، جس وجہ سے اسے مقامی آبادی کی حمایت حاصل ہی نہیں ہو پاتی۔ پھر چاہے وہ بلوچستان میں لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کا معاملہ ہو یا KPK میں مسلح امن کمیٹیوں کا قیام، ان فیصلوں کے دوررس نتائج نہیں حاصل ہو پاتے، اور پھر ایک اور ملٹری آپریشن کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔